السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 8ویں پارے میں جو اہم ہدایات ہیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں پارے میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے وہی حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ لہذا قربانی کے دنوں میں ہمارے پاس ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہمیں جو ہے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ بسم اللہ یا اللہ اکبر جیسے کہا گیا ہے، تو اہل علم کے درمیان میں اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے ہونا بول کے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو ایسے جانور کا کھانا کیسا ہے؟ تو علماء بتاتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ کے یا اللہ اکبر یا اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ کے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے لیکن بسم اللہ نہیں بولا، بھول گیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو علامہ البانی رحمہ اللہ ابن ماجہ میں ایک حدیث لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، بھول کی حالت میں، غلطی کی حالت میں جو گناہ ہوتا ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ بھول کی حالت میں اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو تو ہمیں معاف فرما۔ روایتوں میں آتا ہے جب بندے نے کہا لا تؤاخذنا ان نسینا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلت، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ لہذا بھول کی حالت میں یا غلطی کی حالت میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں یا ایسے کام انسان کو مجبور کیا کہ یا غلط کام کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو معاف کر دیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش ایسے تھے جو اپنے جانوروں کو لے جا کے کعبۃ اللہ کے پاس ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر۔ آج بھی دیکھتے ہیں آپ غیر مسلموں کو جانوروں کو لے جا کے زور سے چھانٹتے، اللہ اکبر، چھانٹ کے اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر کے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے کلر کے کپڑے پہنے رہتا ہے، سر پہ رکھ کے مندر میں جاتا ہے اور جا کے اس کو خون کے بتوں کو لگاتا ہے۔ ایسے ہی دیکھتے ہوں گے آپ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلانا سلوک کرنے کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ جانوروں کو کیسے ذبح کرنا چاہیے۔ لہذا معزز حاضرین، آج بھی امت مسلمہ میں کئی ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں 70% ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ کیسا؟ مثلاً خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، بندہ نواز کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور یہ 11ویں اور 12ویں مناتے نا اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور کو چھوڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ تعویذ انسان پہنتے کیا بکرے کو بھی تعویذ پہناتے ہیں۔ وہ تعویذ میں لکھا رہتا ہے عبد القادر جیلانی کا بکرا، اسے کون بھی ہاتھ نہیں لگانا، انہیں جہاں چاہے جیسے چاہے کھیتوں کو بھی ادھڑ سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، کیا بولے تو ولی کے نام پر چھوڑا ہوا بکرا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا غیر اللہ کے نام پر جو بھی جانور ذبح کیا جائے یا اسی طریقے سے بدعت و خرافات میں کوئی بھی اگر ایسی تقریب ہوتی ہے تو وہاں نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا سمجھیے میں ہوں، میرے رشتہ دار میرے گھر کو 11ویں کا کھانا بیچتے ہیں، نہیں کھانا۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ لے کے غریبوں کو دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے؟ آپ ان کو واپس کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدعت کا کھانا ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ایسا کھانا مدرسے کے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا بھی گناہ ایسے کرنے والوں پر ہوگا۔ معزز حاضرین، یہ جانوروں کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے اس کی ہر چیز کھانا حلال ہے۔ گائے ہے، کپورا کھانا کی نہیں کھانا کھا سکتے،
اگر آپ کو نہیں پسند آیا تو مت کھاؤ ایسا. لیکن بعض لوگ بولتے ہیں گائے میں 13 چیزیں مکروہ ہیں. علماء نے بتایا جس حدیث میں یہ 13 چیزوں کے مکروہ ہونے کی جو ہے جو ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہے. لہذا حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، اس طریقے سے گائے. اور اسی طریقے سے ایک بات آپ کو بتاتے تھے، ہمارے معاشرے میں کیٹیگری لوگ بنا کر رکھے ہیں. بڑے کا گوشت کھایا تو انہیں گرا ہوا انسان، اگر چھوٹے کا گوشت کھایا تو اس کی حیثیت اونچی ہو جاتی ہے. یہ کوئی غیر شرعی معیار ہے. جو آدمی بڑے کا گوشت کھاتا ہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں. بکرے کا گوشت کھائے تو اسے لوگ اٹھا کے دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غیر شرعی معیار ہے. آپ اپنے گھروں میں بیوی بچوں کا ماحول ایسے بناؤ، ہمارے بچے گوشت کے نام پر حلال چیز کھانا، چھوٹے کا گوشت بھی کھانا، بڑے کا گوشت بھی کھانا. لیکن ایک بات یہاں بتا دیتے ہیں ذرا معذرت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے گوشت کے بارے میں ایک بات بتائی، اس کے کھانے میں بیماری ہے. اب اس حدیث کو اکثر علماء نے ضعیف کہا ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ غور سے سنیں، میری بات پہ آبجیکشن نہیں کرنا جو بات ہم بولنے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گائے کے گوشت میں بیماری ہے. اب اس میں حلال ہے تو بیماری کیوں ہے؟ اکثر علماء نے حدیث کو ضعیف قرار دیا، مگر اللہ مالبیہ نے آ کر حدیث کو صحیح قرار دیا. ان سے پوچھا گیا ایک چیز اللہ تعالیٰ حلال کرتا ہے تو اس کا گوشت کھانے سے بیماری کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے کہا زیادہ کھانے سے آتی ہے. بات یہ صحیح ہے. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ہر گوشت، اور خصوصاً بلاری کے اس موسم میں گرمی کے دن چل رہے ہیں، سحری میں افطار میں مچھلی، بڑے کا گوشت، حلیم وغیرہ کھانے سے پیٹ گرم ہو جاتا ہے. لہذا اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غذا کھاتے ٹھنڈے کو مارنے گرم کھاتے، گرم کو مارنے ٹھنڈا کھاتے. کیسی روایت ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ یہ بھی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اللہ کے نبی کھجور کو کنکڑی کے ہاتھ ملا کر کھاتے تھے. کیوں کھاتے تھے؟ اس لیے کہ کھجور گرم ہے، ککڑی سرد ہے. یہ ککڑی گرمی کے کھجور گرمی کو مار دیتی ہے. ککڑی الگ سے کھائے تو سردی ہوتی. اللہ کے نبی کھجور ساتھ ملا کر اس لیے کھائیں سردی جو ہے ماشاء اللہ اس میں ختم ہو جائے. ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں میں اعتدال ہوتا تھا. اگر آپ اپنے پیٹ کو گرم کریں گے لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں، پیٹ میں درد بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ سرد کریں گے سردی بھی ہو سکتی ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غذاؤں میں بڑا بیلنس کرتے تھے. معزز حاضرین، جب بات جانوروں کی حلال حرام ہونے کے بارے میں آئی ہے، ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں. آج کل پپس بنتا ہے، ایک تو ویج کا آتا ہے، ایک کا آتا ہے چکن پپس بھی آتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں غیر مسلموں کی بیکری میں سب جا کے چکن پپس لے کے ایسے ہی کھا لیتے ہیں، اور وہاں لکھا رہتا حلال بول کے. اس بارے میں احتیاط کریں کہ یہ جانور حلال پہ کٹا ہے یا نہیں. وہ چکن پف جو آیا ہے وہ چکن ہے، حرام طریقے سے پتا ہے یا نہیں. لہذا حرام کا یک لقمہ بھی ہمارے اندر نہیں جانا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز میں تم کو شک ہو چھوڑ دو. لہذا ایسی بیکریاں، ایسا پروڈکٹ جہاں حرام چیز آتی ہے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح بھی ہو سکتا ہے، ان سب معاملات میں مسلمان کو احتیاط سے مکمل طور پر کام لینا چاہیے. اور دیکھیے عرب وغیرہ میں یہاں سے جو بھی گوشت امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے باقاعدہ وہ دیکھتے حلال طریقے سے حلال کیا گیا کیا، حرام طریقے سے نہیں حرام کیا گیا. اس بارے میں مکمل طور پر ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. معزز حاضرین، آج کے درس کی بات گناہ کے بارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ نے کہا اے مومنو وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو دکھتا ہے جو چھپتا ہے. گناہ کی جب بات آتی ہے تو گناہ کیا ہے؟ حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہوتی ہے. یہ کرنے گیا تو نہیں کرنا اچھا ہے بلکہ آ گیا سمجھ جاؤ گناہ وہ اچھا. اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ دیکھو نیکی اور برائی کا تعلق سائیکالوجی اور علم النفس سے بڑا گہرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہے جس کو کر کے تمہارے دل کو اطمینان اور راحت معلوم ہو. گناہ وہ ہے جس کو کر کے تمہارا دل کھٹکتا ہے. اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہیں لوگ نہ جان لیں، یہ ہوتا ہے گناہ. اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کی دو قسمیں بیان فرمائی. ایک ہوتا ہے چھوٹا گناہ، ایک ہوتا ہے بڑا گناہ. یہ تقسیم تو آپ کو معلوم ہوگی. گناہ کی اور ایک تقسیم بتائی علماء نے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے
جو انسان کے سامنے انسان کرتا ہے، یہ گناہ وہ ہے جس کو بندہ چھپ کر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گناہ سے دور ہونے کے بعد کہا جو آیتیں پڑھی گئی اعراف کی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے، جو میں نے آگے بھیجا ہے اس کو بھی معاف کر دے، جو میں نے پیچھے کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے، جو میں نے سب کے سامنے کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے، اور جو میں نے چھپ کر کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے۔ آج صبح کے درس میں یہ حدیث ہم نے ذکر کی، اس کو دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈ کو خوشگوار دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کرتے کیا؟ ایسے ہی پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو عائشہ کے گناہ کو معاف کر دے، جو چھپ کر کیا ہو یا سب کے سامنے کیا ہو ایسے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ دعا کرنا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اتنی خوشی ہوتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا جا کر خوشی سے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں رکھ کر خوشی سے ہنسنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے پوچھا، گود میں تھی، اب شوہر کے گود میں بیوی اگر سر رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خوشی سے ہوتا ہے، میاں محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ جو دعا میں نے کیا نا تمہیں خوشی معلوم ہوتی کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر آپ میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھو، کہا اے عائشہ یہ دعا صرف میں تمہارے لیے نہیں کرتا بلکہ یہ دعا ہر نماز میں اپنی ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ ابن حبان رحمہ اللہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا حدیث کو۔ جو گناہ ظاہری ہوتے ہیں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ ننگے طواف کرتے تھے۔ آج بھی دیکھتے گنگا کے پانی میں فلاں کے پانی میں جا کے ننگے نہاتے رہتے، اور ہندوستان میں یہ قوم ایسی ہے جو ہمیشہ ننگی رہتی ہے، اس کو سب دنیا نے چھوڑ دیا۔ عورت کے سر پر حجاب آیا تو کہا یہ پہن کر ہمارے اسکولوں میں نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے کیسی بے حیائی کا زمانہ ہے۔ تو یہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے۔ پوچھا جاتا کیوں ننگے طواف کرتے؟ کیا بولتے؟ جس کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کے ہم کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرتے۔ ان کے اندر یہ غلط عادت تھی۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ کبھی چھپ کر بھی مکمل طور پر زنا کیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے جو بھی گنہگار ہے یہ بات غور سے سنیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ چھپ کر اس کے جسم میں اندرونی طور پر سزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ چھپ کر گناہ کریں گے ایسی بیماری آئے گی جو کئی دنوں کے بعد معلوم ہوگا ان کے اندر یہ بیماری ہے۔ لہذا چھپ کر گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور خصوصاً آج کل کے چیز میں ہم دیکھتے ہیں یہ تنہائی کا گناہ زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگ سب کے سامنے نیک بن کے بتاتے مگر تنہائی میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگوں کے سامنے بے حیائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ معزز حاضرین یہ آیت دیکھیے، اگر ہم میں سے کوئی بھی گناہ کرنے والا یہ آیت کو اپنے ذہن میں رکھ لے تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 میں کہا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ اللہ نے کہا لوگوں سے تو چھپا سکتے مگر اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ یہ آیت جب بھی بندہ اس آیت کو اپنے زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے، باپ سے چھپ سکتے، ماں سے چھپ سکتے، اور آج کل ہمارے گھروں میں وائی فائی کا سسٹم لا کر ہم نے اپنے بچوں کو تنہائی کا گناہ آسان کر دیا۔ حقیقت یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میری امت میں کچھ ایسے ہوں گے، دیکھو جو لوگ تنہائیاں بیٹھ کر موبائل سے گناہ میں پڑتے وہ حدیث کو غور سے سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ، یہ عرب کا مشہور پہاڑ تھا، یہ اتنے پہاڑ جیسے نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو پھونک کے اڑا دے گا۔ صوبان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ
ان گناہوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ذرا بتائیے آپ کی امت میں کون بدبخت ہیں وہ لوگ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، میری امت کے وہ لوگ ہیں جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، آئیے میں آج کے درس میں آپ کے سامنے چند باتیں یہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ موبائل جو ہمارے لیے فتنہ بن رہا ہے، ہمیں تنہائی کے گناہ میں مبتلا کر رہا ہے۔ اگر ہمیں تنہائی کے گناہ سے بچنا ہو، خصوصاً نوجوان لڑکے لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں نا، ان کے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں۔ اگر ہم تنہائی کے گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی خوبصورتی بھی دی، چہرے کی خوبصورتی بھی دی، مگر یوسف کو اپنی کسی خوبصورتی پر ناز نہیں آیا۔ جب عزیز مصر کی بیوی دروازہ بند کر کے کہتی ہے، یوسف میں تیار ہوں تمہارے لیے زنا کرو، تو کیا کری وہ؟ کیا کرے؟ بولے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں معلوم ہوتا ہے بندہ برائی کے وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے برائی میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ کر دعا کرتا ہے تو ماشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مکمل طور پر جو ہے برائی میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس پرفتن دور میں اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ یہ ظاہری گناہ سے بچا، باطنی گناہ سے بچا، تنہائی کے گناہ سے بچا، سوشل میڈیا کے فتنے سے ہمیں مکمل طور بچا لے۔ دوسری بات، ہمیں اس تنہائی کے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے۔ آج ہم کچھ سلفی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو غلط افکار و نظریات کا شکار ہو کر بولتے ہندوستان میں رہنا جائز ہی نہیں ہے، جہاد کرو جہاد کرو۔ ایسے نوجوانوں سے ہم کہتے ہیں دشمنوں سے جہاد کرنے سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو۔ علماء بولتے جو انسان جو بیڈ شیٹ اوڑھ کے سوتا نا، سب سے پہلے وہ ہٹایا تو بس ہے، دشمنوں کو بعد میں ہٹائیں گے۔ دیکھیے علامہ ابن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کہا، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، روزے میں 2 جہاد ہیں۔ بندہ دن میں روزہ رکھ کے جہاد کرتا ہے، رات میں وہ تراویح تہجد پڑھ کے جہاد کرتا ہے۔ یہ دونوں جہاد جس کے لیے جمع ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حد حساب دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سب سے پہلے خارجی دشمنوں پر جو ہے غلبہ پانے سے پہلے اپنے نفس کو کچلنا سیکھو، اپنے نفس کے وسوسے میں مت آؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ سب سے بڑا مجاہد وہ نہیں جو تلوار لے کر میدان جنگ میں چلا جائے، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اللہ کی طاعت میں اپنے نفس کو کچلتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دشمنوں کا جہاد تو دوسرے نمبر پر آتا ہے، سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا سیکھو، اور اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس کی برائیوں کو دبانا، اسے نیکی کی عادت ڈالنا، یہ فرض عین ہے۔ وہ جہاد تو مکمل طور پر فرض کفایہ ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایک اور جگہ کہتے ہیں دشمنوں کا جہاد تو وہ اور بات ہے، بندہ جب تک اپنے داخلی دشمن کو نہیں مارتا، خارجی دشمن کو بھی مکمل طور پر معاف نہیں کر سکتا۔ معزز حاضرین، اسی لیے بعض صحابہ کہا کرتے تھے ہم کس سے لڑیں؟ بولتے سب سے پہلے اپنے نفس سے لڑو۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے تنہائی کے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کی وعید سنائی، ان گناہوں کی وعید بھی ہمارے اندر مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز، اگر ہم اپنے آپ کو تنہائی کے گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، اے ٹی ایم میں پیسے نکالنے گئے تو چوراں کیا کر رہے ہیں، آج وہ CCTV کیمرے پر کپڑا ڈال دے کے چوری کر رہے ہیں۔ اب CCTV کیمرے لگنے کا اتنا ڈر ہے تو آپ سوچو کہیں بھی چلے جاؤ اللہ کے علم اور اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ آپ بیسمنٹ میں جا کے گناہ کرو، گھر میں عقل ڈال لے کے گناہ کرو، اکیلے گناہ کرو، سب کے سامنے گناہ کرو، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ مگر یہ عالم کو ہم دیکھے وہ نہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے CCTV کیمرے ہر جگہ رکھو ہیں بول رہے ہیں، یہ عبارت غلط ہے۔ یہ
کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا علم تو سارے دنیا کو گھیرا ہوا ہے. CCTV کیمرہ کیا کرتا ہے؟ دیوار تک گھیرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کو لا کر آپ محدود کرتے ہیں. اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے علماء کو جو ہے غلطی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا بولتے ہیں؟ سب سے بڑی نصیحت کرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور کیا بولے اپنے بیٹے سے؟ اے بیٹے تم آسمانوں کی تنہائی کو چلے جاؤ، زمین کے گہرے میں چلے جاؤ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حیا اپنے اندر ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں یہ ریموٹ سے جیسے آپ چینل بدلتے ہیں نا، ویسے یہ ریموٹ یہ بریک کی طرح آپ کو اگر آپ کے اندر حیا ہے کوئی گناہ نہیں کریں گے، اگر آپ کے اندر حیا نہیں تو ہر گناہ کریں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شوہر، دیکھیے ایک شوہر اپنے بیوی سے جس طرح شرماتا ہے میں اس سے زیادہ کہیں اپنے رب سے شرماتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. آج ہمارے پاس اللہ معاف کرے ہمارے گھروں میں حیا نہیں ہے، نہ شرم ہے. یہ گانے یہ سب چیزیں آ کر کے شرم و حیا کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا. اور اسی طریقے سے تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ذرا تصور کرو اگر یہ تنہائی کا گناہ کرتے ہوئے عذاب آئے تو کیا کرو گے؟ اگر یہ تنہائی کا گناہ کرتے ہوئے ملک الموت نے تمہاری روح قبض کر لی، موبائل نیچے گرے گا اور گانے دیکھتے دیکھتے کسی لڑکی سے چیٹنگ کرتے کرتے موت آئے گی تو قیامت کے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. ذرا یہ بھی تصور کرو. اسی طریقے سے معزز حاضرین، ساتواں اللہ تعالیٰ کے یہ تنہائی کے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے. انسان کیا کرتا ہے؟ اب میں دیکھ لے کے جا رہا ہوں راتاں پورے گزر رہی، کہاں اللہ مجھے عذاب نہیں دیا نا. یاد رکھو اللہ کے آواز میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے آتا ہے تصور بھی نہیں کریں گے کہاں سے آئے گا. اسی لیے بعض علماء بولتے جوانی میں کی ہوئی غلطی کی سزا انسان کو بڑھاپے میں بھگتنا پڑتی. اللہ علماء نے اس طریقے سے سمجھایا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تو یہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو. اور یہ موبائل کی وجہ سے جتنی فری میں ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، پیسے دے کر نہیں، برباد ایسے ہی برباد ہو رہے ہیں. لہذا تنہائی کے گناہ سے ماں باپ کو بھی بچنا. بعض لوگوں کو دیکھتے باپ گانے دیکھتا رہتا، ماں گانے دیکھتے رہتی، بچہ ہے تو کیا بھی نہیں بیٹے وہ کہتے اپنے بچوں سے چھپاتے نا. بولتے ہیں ماں باپ اگر نیک ہو تو بچوں پر نیکی کا اثر پڑتا ہے، اگر ماں باپ غلط ہو تو ماں باپ کے گناہ کا اثر مکمل طور پر بچوں میں پڑتا ہے. معزز حاضرین، اللہ نے آگے یہ بھی بتایا مردہ زمین کے دلوں کو قرآن زندہ کرتا ہے. اللہ نے یہ بتایا کفار اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، جانوروں میں جس کو چاہے حلال و حرام کرتے تھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات یہی بتائی، کبھی کبھی ہم میں سے بھی ایسا ہوتا یہ گناہ کر کے بولتے اللہ میرے تقدیر میں گناہ لکھا ہے. یاد رکھو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا برائی کردل کو تقدیر سے استدلال نہیں کرنا، یہ برائی لکھو ہے. بول کے کفار مکہ کیا بولتے تھے ہمارے باپ دادا شرک کرے اس لیے ہمیں کرتے، اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا تو بچا سکتا تھا، ایسا نہیں. لہذا برائی کے لیے تقدیر سے استدلال نہیں کرنا. اور بعض گھرانوں کو ہم دیکھتے بدعت و خرافت میں پڑے رہتے، بیٹے بھی بچے بیٹیاں سے بسچ ہو جاتے، پوچھتے کئی کو ایسا کرتے، بولے ہمارے باپ دادا ویسے تھے. اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ دادا جہنم میں، تم بھی جہنم میں جاتے. ایسے ہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں 10 وصیتیں فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جو نبی کی وصیت دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھے. کیا وصیت ہے؟ آپ لوگوں کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے شرک نہ کرو. دوسری بات اللہ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج یہ والدین ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو بات ہے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم وہاں ذکر کریں گے. یہ ایسا گناہ ہے انسان جب اپنے والدین کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے بچے اس ساتھ برا کرتے ہیں مکمل طور پہ. لہذا اپنے ماں باپ کی مکمل طور پر جو ہے خدمت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے آپ آمین بولے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آمین کیوں بولے؟ تو کیا بولے جبرائیل آ کر مجھے یہ بولے جو آدمی بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا ان کی خدمت نہیں کیا تو ایسے آدمی پر بد دعا ہو اور وہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اور اللہ نے یہ بھی بتایا ناپ تول میں کمی نہیں کرنا. اس میں بزنس مین بھی ہو سکتے، تاجر بھی ہو سکتے.
جتنے مسلمان ترازو کے معاملے میں بدنام ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری پبلک غیر مسلموں کے پاس جا رہی ہے. ہمارے بزنس مینوں کے بات کرنے کا انداز بھی اچھا نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ. لوگ لینے کا تو کیا بولتے ہیں، جی لینا تو نہیں تو جاؤ جی، ایسا بولتے ہیں. مارواڑی کی دکان کو چلے جاؤ، پہلے بیٹھو، پانی پیو، خیریت سے پوچھتا. دیکھو حالانکہ یہ اوصاف ایک مسلمان کے ہونا چاہیے، غیر مسلم کے پاس چلے گئے. لہذا تاجروں سے ہماری گزارش ہے، اگر کوئی بھی تاجر سچا ہے، امانت دار ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، بیچتا ہے، اپنے آنے اور اچھی بات کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب امانت دار سچے تاجروں کے بارے میں فرمایا، ایسے بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. بہت بڑی جو ہے فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لہذا گوشت کی دکان ہو، کوئی بھی ہو، ہم لوگ تولتے نہیں. اور اتنے ویڈیوز ایسے آتے ہیں، خصوصاً یہ فروٹ بیچنے والے اس میں بہت زیادہ خطرناک انداز سے یہ کرتے ہیں. لہذا دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے. ہم مسلمانوں میں سے ہی دیکھتے سیب لینے گئے تو چھوڑو میں ڈال تو بول کے سڑے سے سب ڈالتے نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا کبھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. ناپ تول میں کمی مت کرو، سامنے آنے والے سے ایسی بات کرو کہ وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے، اور دیتے وقت لیتے وقت میٹھے انداز سے بات کرو، تب چل کر ہم تجارت کے ذریعے بھی اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا اپنے آپ کو مت مارو، یتیم کا مال نہ کھاؤ. اور آپ جانتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط سالی آتی ہے. ایک طرف تو یہ، دوسری طرف کہا اگر تم قحط سالی کرو گے تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کیے جائیں گے. آج ہم مکمل طور پر ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک دو باتیں ہم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آج کے درس کی اہم بات یہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک بابرکت کتاب کے بارے میں یہ کہا ھذا کتاب مبارک انزلنا. صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر تم قرآن سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 7 چیزیں اپنے ذہن میں رکھو. یہ آپ لوگ نوٹ کر کے رکھو، سمجھو چیز یہ. عموماً کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، مسجد کو قرآن لے کے دیتا لے یا گھر میں قرآن رکھ دے تو سمجھتے برکت آتی سمجھتے. یاد رکھیے برکت کیسی آتی ہے. ایک تو قرآن بابرکت کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے برکت آتی ہے. لیکن یہ 7 چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمارے اندر برکت آ سکتی ہے. سب سے پہلے قرآن پڑھنا خود برکت ہے. جیسا کہ ایک حرف پڑھنے پر کتنے نیکیاں؟ 10. تو سمجھو قل هو اللہ احد پڑھے تو کتنے نیکی ملیں گے ہم کو. ہمیں واٹس ایپ کی میسج اتنا پڑتا ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اقرا 2 جگہ آیا، پڑھو. اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے اللہ کے نبی قرآن پڑھو. اور قرآن پڑھنا، پڑھ کے سنانا یہ نبی کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ہے. ایک بات. دوسری بات قرآن کو غور سے سننا یہ بھی برکت کا کام ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن کو کیسا سننا؟ قرآن کو غور سے سننا. غور سے سننے کا مطلب کیا؟ اپنے دل میں قرآن اتارنے والے کی ذات کی محبت اور اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھانا، پھر قرآن کو غور سے سننا. یہی وہ قرآن تھا جس کو غور سے سن کر ماشاءاللہ جنات ایمان لا لے. 2 باتیں ہوئی. تیسری بات قرآن کا علم. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھ جائیے آپ کے گھر میں برکت ہے. ایسے کتنے گھر آپ دیکھتے ہوں گے جہاں ماشاءاللہ مکتب کی تعلیم ہوتی ہے، کم کماتے ماشاءاللہ مگر پرسکون عزت والی زندگی گزارتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں آپ. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہی ہے جس نے قرآن اتارا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں برکت حاصل کرنے کے لیے چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. آج ہمارے زندگیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا کسی کے گھر کو جا کر 3 مرتبہ مارنا، اگر وہ دروازہ نہیں کھلا تو واپس ہو جانا. ہمارے اسلاف کیسے؟ تابعین میں سے ایک کا نام آتا ہے، نام بھول رہا ہوں، جا کے دروازے پہ 3 مرتبہ مارنے کے بعد واپس ہو گئے. ہمیں کیا بولتے ہیں؟ یہ گھر والے اندر مرے ہیں کہ زندگی سمجھ میں نہیں آ رہا. کالم پہ کالم مس کال کرتے ہیں تو کھڑے ہو کے 3 بار اگر آپ سے واپس ہوتا واپس ہو جانا. واپس ہو کے کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر مجھے عمل کرنے کا ماشاءاللہ موقع دے دیا ہے، لہذا قرآن پر جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرو. دیکھو حضرت صحابہ اکرام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی ہمیں 10 آیتیں سکھا دے، جب تک 10 آیتوں پہ عمل نہیں کرتے آگے نہیں بڑھتے. لہذا چھوٹی چھوٹی آیتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اس طریقے سے 5ویں چیز
چیز، اگر آپ قرآن سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ کتاب خالی مردوں پر پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب وہ ہے جس سے آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹی بات، قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ یہ شفا کیسا بولے تو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا، روحانی بیماریوں کے لیے شفا۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہوئے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن شفا بولے تو اس کا مطلب یہ پڑھے تو وہ ہوتا، وہ پڑھے تو وہ ہوتا نہیں، ہر آیت میں شفا ہے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، کینسر کے لیے وہ آیت، ڈیلیوری آسان ہونے کے لیے وہ آیت، رشتہ آنے کے لیے وہ آیت، پورا بنا کر رکھ لیں لوگ۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ کوئی بھی آیت پڑھو آپ کو شفا ملے گی۔ یہ آیت یہ کرتی کینسر کے لیے وہ آیت ایسا نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے زندگی کا تجربہ بتاتے ہیں، کبھی کبھی دل بے قرار ہوا تو کیا کرتا میں، قرآن میں السکینہ کا لفظ آیا، السکینہ کا مطلب سکون، ایسا سکون جس کے ساتھ رتی بھی بے قراری نہیں ہوتی۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ توبہ، سورہ فتح ایسے آیا ہے۔ تو بولتے السکینہ کی آیتیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالی میرے بے قرار دل کو سکون عطا فرماتا تھا۔ اس طریقے سے ہم قرآن سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتویں چیز، قرآن سے برکت حاصل کرنے کے بعد میں ایک بات یاد رکھیے، قرآن کے ہر فیصلے کو ماننا اور اپنے تمام فیصلوں کو قرآن کی روشنی میں حل کرنا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کتنے لوگ طلاق لینے، طلاق دینے کے لیے کورٹوں میں جاتے ہیں؟ اگر آج ہماری ازدواج زندگیوں میں برکت نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی فیصلے قرآن کی روشنی میں فیصلے نہیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے آخری میں بتایا، ہمارا مقصد زندگی ایسا ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میری ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سورہ اعراف میں کیا ہے، ہلکا ہلکا آپ کو بتاتے ہیں۔ اعراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، ایک برج کی طرح ہے۔ وہاں ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر رہیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا قصہ ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام، یہ غور سے سنیے، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا، ان کے نام سے کیا بولنا، علیہ السلام بھی بول سکتے، رضی اللہ عنہ بھی بول سکتے۔ ایک مسجد میں جا کر کے حوا کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولے تو یہ کم علم آدمی جمعے کو آنا چھوڑ دیا، کیا بولتا ہے؟ حوا کا علیہ السلام بولتے، رضی اللہ عنہ کہاں آ گیا بولتا ہے۔ حوا جو ہیں ہماری دادی ہیں، حضرت آدم کی بیوی ہیں، آپ ان کے لیے رضی اللہ عنہ بولو، علیہ السلام بولو، کوئی جو ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رکھ لے کے علماء کے پیچھے لوگ جو ہے مکمل طور پر غلط باتیں بولتے رہتے ہیں۔ یہ آدم و حوا کا قصہ اللہ نے بتایا تو آپ جانتے ہیں آدم و حوا دونوں جنت کا نورانی لباس پہنے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے نورانی لباس پہن کو تھے، جنت میں بڑی عزت سے تھے۔ اللہ نے کہا اے آدم و حوا جنت میں ٹھہرے رہو، اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ وہ درخت کئی کا تھا، قرآن ذکر نہیں کریا۔ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ذکر نہیں کیا اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ وہ کون سا درخت، وہ گیہوں کا فلاں فلاں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ دونوں کیا کرے، دونوں مل کے وہ درخت کے پاس گئے۔ درخت کے پاس جاتے ہی ایسے ہوا، درخت کے پاس جاتے ہی ایک بات یہ ہوئی، درخت کے پاس جاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے۔ شیطان نے کیا یہ، اس کے بعد کیا ہوا، جاتے ہی فوراً وہ آدم اور حوا کے اندر یہ تھی نا، حیا تھی نا، دونوں کیا کرے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ میں اور پیچھے کے مقامات کو مکمل طور پر چھپانے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حیا رکھی ہے، اس کو ننگا کرنے کی کوشش ابلیس نے کی، آدم و حوا کو ننگا کیا۔ جب شیطان نے ہمارے باپ دادا کو نہیں چھوڑا تو ہم سے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لہذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ننگا کرنے کی صفت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ خواتین اپنے بچیوں کو ایسا کپڑا پہناتی ہیں، اوپر کا پورا حصہ نظر آتا۔ بچپن سے جسم کھلا رکھ کے کپڑے پہنا ہے تو بڑے ہو کر ان کو بولو دیکھو ماں بھر کو اور لکھنا کہاں اڑتے انہوں۔ لہذا لباس کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں مکمل طور پر اس پر چلنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا حکم دیا، اسراف سے بچنے کا حکم دیا۔ اسراف کا تو کیسا، رمضان میں ہم دیکھتے کھانا پینا فروٹ لوگ بہت پھینکتے، اور ہماری دعوتوں میں اللہ معاف کرے اتنا پھینکتے جب دسترخوان لپٹتے نا پانی کے اچھے باٹل
مٹھے کے اچھے سے کٹورے پورے رہتے، اب اس وقت اس کو اٹھائیں تو غیر مسلموں کو کیا اللہ کی نعمتوں کی قدر پورا لپٹتے رہتے۔ لہٰذا یاد رکھو آپ کو اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ کو کھانا ہے، اور کہیں بھی دعوت ہوئی تو بھی دوسروں کے پلیٹوں میں حد سے زیادہ ڈالے تو انہیں نہیں کھائے تو وہ چیز غارت ہوتی ہے۔ سامنے والا بولتا ہے مجھے گوشت نہ کو تو چھوڑ ڈالنا، آپ اسے زبردست سے گوشت ڈالے تو کیا ہوتا ہے، ورنہ چھوڑ کے اٹھتا بعد میں کتے کھاتے ہو۔ لہٰذا کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ یہ مسلمانوں کی دعوتوں میں جتنا اسراف ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی قوم اتنا اسراف نہیں کرتی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بتایا اے مسلمانوں یہ لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو لباس آپ پہنے میں پہنا ہوں نا، اگر یہ لباس نہ اتارتا تو ہم ننگے رہتے۔ اللہ نے لباس اتارا اور کہا یہ لباس سب سے بہتر ہے، مگر اس سے اچھا اور ایک لباس ہے، وہ تقوی کا لباس ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام کپڑوں کو پہن کر لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جمعہ عید آئے تو اچھے کپڑے پہن لیتے، لیکن ٹھیک ہے ہر اچھا کپڑے پہننے والے کو متقی مت سمجھو۔ تقوی کپڑوں میں نہیں ہوتا، تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے، دل میں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو اپنے ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارو۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز دیکھتے، آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو کر دعا پڑھتے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ آئینہ دیکھنے کی کوئی بھی دعا نہیں ہے دعا۔ اللہ کے نبی ایسے پڑھتے تھے، بولتے اے اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا میرے کیریکٹر کو بھی اچھا بنا دے۔ آج کے درس کے آخر جو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 جگہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھو اللہ کہاں ہے، بولتا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود مطلب یہ اللہ لیٹرین میں بھی ہونا، نعوذ باللہ، اللہ گندی جگہوں میں ہونا، اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے پر 7 جگہ قرآن میں ذکر ہے۔ اچھا ہر جگہ کیا موجود ہے؟ اس کا علم، اس کا ارادہ، اس کی قدرت، اس کی مشیت ہر جگہ موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کیا پوچھا یہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، بولتا نا کیا مطلب اس کا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، طلبہ جانتے ہیں، کہنے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ کہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس پر ایمان لانا ہے، واجب ہے، وہ کیسا ہے نہیں پوچھنا، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بولا تو کیسا ہے بولا تو ایسے آدمی کو بدعتی کہہ کے اپنے مجلس سے مکمل طور پر باہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت نوح کا قصہ بیان فرمایا، حضرت ہود کا قصہ بیان فرمایا، صالح کا اور لوط کا قصہ بیان فرمایا۔ انشاءاللہ ان قوموں کا ذکر ہم آگے بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے آج کے درس میں جو صحیح باتیں آئی وہ اللہ کی طرف سے تھیں، غلط باتیں آ گئی تو میرے اور سبقت لسانی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو بھی سنتے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ان تمام ماؤں کو، بہنوں کو صحابیات کے نقش قدم پر چل کر اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عورتوں کے تعلق سے بتا دیتے ہیں، عورتیں جب نماز کو آتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آتے وقت اسلامی طریقے کا پورا مکمل طور پر لحاظ رکھیں۔ بعض خواتین پھول لگا کر آ جاتی ہیں، بعض عورتیں یہ پٹی پازے پہن کر چلتی ہیں، نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ باہر آتی ہیں یہ پٹی اور پازے گھر میں نکال کے رکھ دو۔ اگر یہ پہن کر چلتی ہیں گویا آپ دوسرے لوگوں کو اب طرف دعوت دے رہی ہیں، لہٰذا پازے پہن کر چھن چھن کر کے پہن کے آنا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے آنے، دوسری طرف آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ لہٰذا عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اسلامی آداب کو مکمل طور پر لحاظ رکھیں، مسجد میں جب آ جائیں تو خاموش رہیں اور اپنے بچوں کو بھی خاموش رکھیں۔ جب تک مسجد میں رہیں قرآن کی تلاوت اذکار کرتے رہیں، اور نماز کو کھڑے ہوتے وقت خواتین موبائل بھی سائلنٹ پہ رکھیں، نماز چلتی رہتے فون بجتے رہتا ہے، لہٰذا موبائل کو سائلنٹ پر رکھیں، فلائٹ موڈ میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے جو آداب بتائے ان کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔